آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رپورٹر میں ہوں اسامہ بن جاوید۔ پاکستان کے داخلی اور خارجی معاملات جو گزشتہ چند روز سے خاصے کشیدہ ہیں، آج اس میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ نے آج ایک فیصلہ دیا جس کے مطابق صدر زرداری کو صدر زرداری اپنے 2 عہدے برقرار نہیں رکھ سکتے اور انہیں ایز کو چیئرپرسن آف دا پاکستان پیپلز پارٹی استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ہم اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسلام آباد سے نون لیگ سے تعلق رکھنے والے پرویز ملک صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں آسمہ جہانگیر صاحبہ جو کہ پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا پروگرام شروع کریں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ سابق وزیر قانون اور صدارتی وکیل بابر اعوان نے کیا کہا جب انہیں پتہ چلا کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے، اور ان کے خیال میں آئین اس کی اجازت کتنی دیتا ہے۔ اس آئین میں کوئی پابندی صدر کے اوپر نہیں ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہ لیں، کوئی پابندی۔ اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن تھے ان کو معلوم تھا کہ پاکستان میں صدر منتخب کیسے ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے طریقہ لکھ دیا کہ آئین کے آرٹیکل نمبر 17 کے مطابق فریڈم آف ایسوسی ایشن ہے، یہ ویسا ہی حق ہے جیسا آرٹیکل 9 کے مطابق زندگی کا حق ہے، یہ ویسا ہی حق ہے جیسا آرٹیکل 4 کے مطابق حفاظت کا حق ہے، اور یہ ویسا ہی حق ہے جیسا آرٹیکل 25 کے مطابق مساوات کا حق ہے۔ یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ یہ تھے سابق وزیر قانون بابر اعوان، جن کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 17 کے تحت ہر پاکستانی شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا رکن ہو سکتا ہے۔ یہ تو سنا حکومتی موقف، اب آپ کو سناتے ہیں قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی خان کا کیا کہنا تھا جب انہوں نے یہ سنا کہ صدر زرداری 2 عہدوں پر فائز نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم پاکستان کا آئین پڑھیں تو میرا خیال ہے کہ اس فیصلے سے پہلے اس کا ایک لفظ واضح ہے کہ صدر پاکستان کا عہدہ، جیسے کہ اس کے نام سے بالکل واضح ہے، وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ اکراس پولیٹیکل لائنز۔ مگر جس انداز سے زرداری صاحب نے ایوان صدر کو استعمال کیا ہے وہ تو ایک بدترین مثال ہے آئین اور قانون کو پامال کرنے کی۔ اس سے پہلے مثالیں ہیں، خود پیپلز پارٹی کی حکومت میں چودھری ظہور اللہ صدر بنے، ان کو پیپلز پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ لغاری صاحب صدر بنے، انہوں نے پیپلز پارٹی سے علیحدگی اختیار کی۔ مگر جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب کا جو منشور ہے، جو ایجنڈا ہے اور سیاست ہے، اس کی پیپلز پارٹی کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آج میرا خیال ہے ان کو یہ دن دیکھنا پڑا ہے کیونکہ وہ شاید جو حقیقت ہے اس کو پہچاننے کی توفیق نہیں رکھتے تھے۔ حقیقت کو پہچاننے کی توفیق نہیں رکھتے، یہ تھے قائد حزب اختلاف چودھری نثار۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں ان دونوں آرٹیکلز کے بارے میں۔ سب سے پہلے آرٹیکل 17 جس کا ذکر کیا بابر اعوان نے، جو کہتا ہے فریڈم آف ایسوسیشن۔ آرٹیکل 17 کے تحت every citizen shall have the right to form associations or unions subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of or sovereignty of Pakistan۔ یہ ہے آرٹیکل 17 جس کو کوٹ کیا سابق وزیر قانون بابر اعوان نے۔ آرٹیکل 41 جس کی بنیاد پر آج لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، آرٹیکل 41 کا پہلا پوائنٹ کہتا ہے there shall be a president of Pakistan who shall be the head of state and shall represent the unity of the republic۔ ملک کے اتفاق اور اتحاد کی علامت ہوگا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آسمہ جہانگیر صاحبہ سے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی صدر ہیں۔ آسمہ، آپ نے غالباً یہ ڈیٹیل ورڈکٹ تو نہیں پڑھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ کا کہنا یہ ہے کہ صدر زرداری کو پاکستان پیپلز پارٹی کی کو چیئرمین کی حیثیت سے آرٹیکل 41 کے تحت استعفیٰ دینا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی آئین کی پاسداری ہوئی ہے؟ دیکھیں، کیونکہ میں نے ڈیٹیل ججمنٹ نہیں پڑھی اور میرا خیال ہے اس لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں ججمنٹ کے اوپر کامنٹ کروں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ میں دیکھنا چاہوں گی کہ انہوں نے کس ریزننگ کے تحت، آخر کوئی ریزننگ دی ہوگی، اس کے تحت اس کنکلوژن پہ آئے، کیونکہ یہ بات تو صحیح ہے کہ سفید اور سیاہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا آئین کے اندر
کہ جو صدر ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کا رکن نہیں ہو سکتا. آپ نے مثال دی چودھری وہ ظہور الہی کہہ گئے, ویسے چودھری فضل الہی تھے اور اپنا لغاری صاحب تھے. مگر میں تھوڑی سی آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گی, اور اس ججمنٹ کے حوالے سے نہیں مگر اپنے کچھ تجربے کے حوالے سے, کہ اگر صدر سیاسی نہیں ہوگا, غیر سیاسی ہوگا, تو غیر سیاسی لوگ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کن کے نمائندے ہوتے ہیں. وہ عوام کے یا پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے نہیں ہوتے, وہ ان فورسز کے نمائندے ہوتے ہیں جن کی ڈور اور جن کی کوئی غیر سیاسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے کم از کم ایک سیاسی انسان کا وہاں بیٹھنا زیادہ مقبول ہے. باقی آپ جیسے یونٹی کی بات کرتے ہیں, تو یونٹی کا تو یہ بھی مقصد ہے کہ جو بھی صدر ہے وہ لاسانی طور پہ بھی ایک یونٹی رکھے. اور اگر آپ مجھے ٹریڈیشن کی بات کریں تو ٹریڈیشنلی میں ضرور کہوں گی کہ ایک صدر کو اتنا پولیٹیکلی پارٹیزن نہیں ہونا چاہیے. بہرحال آج چودھری نثار صاحب فرما رہے ہیں, درست فرماتے ہوں گے, میں نے نئی ججمنٹ دیکھی, مگر چودھری نثار صاحب کی پارٹی نے جب صدر زرداری کے لیے ووٹ کیا تھا تو میرے جہاں تک میموری جاتی ہے اس وقت بھی وہ کو چیئر پرسن تھے پارٹی کے. تو کیا انہوں نے ان کے اوپر کوئی قید لگائی یا شرط لگائی کہ آپ پھر کو چیئر پرسن نہیں رہیں گے؟ یہ ذرا پوچھنے کی باتیں ہیں. چلیے, میں اس سے پہلے کہ میں پرویز ملک صاحب کی طرف جاؤں, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ سیاسی ہونا ضروری ہے, سیاسی بصیرت ہونا ضروری ہے, لیکن لاہور ہائی کورٹ تو بڑا واضح ہے, وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی 2 عہدے نہ رکھیں. آپ کے سیاسی ہونے پہ پابندی تو نہیں لگائی انہوں نے تو پابندی یہ لگائی ہے کہ آپ بحیثیت صدر پاکستان کسی ایک پارٹی کے کو چیئرمین کیسے ہو سکتے ہیں. دیکھیں, جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ قانون میں تو یہ نہیں ہے, مگر انہوں نے آرٹیکل 41 کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے, وہ ایک ریزننگ کیسے دی ہے. ٹریڈیشن پہ تو میں مانتی ہوں, اور ٹریڈیشن یہ ہونے کے باوجود کافی ساری سیاسی پارٹیوں نے ان کو ووٹ دیا, اور یہ ریزننگ کیونکہ میں نے نہیں دیکھی ہے, میں اس ججمنٹ کے اوپر ایک ڈیٹیل تبصرہ نہیں کر سکتی جب تک کہ میں ڈیٹیلڈ ان کی ریزننگ نہ دیکھ سکوں. ٹھیک ہے, بالکل بالکل. ہم اس پہ نون لیگ سے ہمارے ساتھ اس وقت پرویز ملک صاحب موجود ہیں. پرویز, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کے دیے گئے ووٹ سے ایک یونانیمس صدر پاکستان جو ہے وہ بنے تھے. صدر پاکستان کی, جیسا کہ آسما نے کہا, کہ کیا ووٹ دیتے وقت آپ لوگوں نے کسی قسم کی شرط عائد کی تھی کہ صدر 2 عہدے نہیں رکھ سکتے, کیونکہ سب سے پہلی آواز تو نون لیگ کی طرف سے آئی تھی کہ صدر 2 عہدے کیسے رکھ سکتے ہیں. سامہ, دیکھیں, پہلے تو میں یہ کانسٹیٹیوشن کی جو بات ہو رہی ہے اس کی 2 کلوزز کی بات کی آپ نے. دیکھیں, ہمیں چیزوں کو ملا کر پڑھنا پڑے گا کانسٹیٹیوشن کو. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پولیٹیشین از ایلیجیبل ٹو بیکم دا پریزیڈنٹ آف پاکستان تھرو ڈیو پروسیس آف الیکشنز, اور یہ وہ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پولیٹیشین کوالیفائز ٹو بیکم اے پریزیڈنٹ. دوسرا آ جاتا ہے کہ وین ہی از الیکٹڈ ایز اے پریزیڈنٹ, دین پھر اس کا کانڈکٹ اور ان کی پرفارمنس یا ان کے فنکشنز یا ان کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے. سو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ونس somebody is elected, then he becomes, since he is to be symbolically representing and practically representing the unity of Pakistan, تو اس میں political activities جو ہیں وہ مانے ہو جاتی ہیں, اور اسی وجہ سے وہ چیلنج کر دی گئی کورٹس میں. اور کورٹس نے اب دیور این آرگومنٹ کہ پیپلز پارٹی کے لوگ اس کو کہہ رہے تھے کہ وہ رکھ سکتے ہیں, دوسرے لوگ سمجھتے تھے وہ نہیں رکھ سکتے, اور ہماری پارٹی بھی سمجھتی ہے نہیں رکھ سکتی تھی. پھر یہ معاملہ کورٹ میں گیا, اور آج کورٹ نے اکارڈنگ ٹو آر لیگل سینس اینڈ لیگل جو ہماری سوچ ہے اس کے مطابق ایک کورٹ نے بڑا واضح اور بڑا صحیح دیا جو ہماری پارٹی کی لائن دی. یقیناً پرویز ملک صاحب آپ کے حق میں فیصلہ ہے تو صحیح ہوگا, آپ تو یقیناً نہیں. دیکھیں, ہمارے حق میں نہیں ہے, ہمارے حق میں نہیں ہے. یہ ایک انٹرپریٹیشن ہوئی ہے, ایک کلوز کی انٹرپریٹیشن ہوئی ہے کہ جی آپ واقعی پولیٹیکل عہدہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. ہم یہ نہیں ان کو مانے کر رہے کہ وہ پولیٹیشنز کو ملنا بھی چھوڑ دیں گے, پرویز ملک صاحب آپ اور ان کو ملنا بھی تمام لوگوں کو آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو کو موریلٹی سے کلب کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر پاکستان کا کانڈکٹ کیا ہونا چاہیے, اس کو کیسے رکھنا چاہیے. آپ کی پارٹی, سوال میرا یہ تھا کہ کیا آپ کی پارٹی نے یہ شرط عائد کی تھی کہ جی ہاں آپ بالکل صدر پاکستان بنیے, لیکن جب آپ صدر پاکستان بن جائے تو برائے مہربانی پارٹی کا عہدہ ضرور چھوڑ دیجیے گا.
دیکھیں ان کے خلاف کون کینڈیڈیٹ تھا؟ I'm sure کہ وہ جج صاحب تھے نا جی اس میں الیکشن میں جج صاحب آئے تھے وہ الیکشن لڑے بھی, ان کو ووٹ بھی پڑے, اور اس کے بعد جو کینڈیڈیٹ ہے وہی اس کو چیلنج کر سکتا ہے یا اور لوگ چیلنج کر سکتے ہیں. وہ کورٹ میں چلے گئے اینڈ وی ور ویٹنگ کہ جب تک کورٹ ان کو ڈسکوالیفائی کرے. ہمارے پاس تو کوئی پاور نہیں تھی کہ ہم ان کو ڈسکوالیفائی کرتے, مگر ہم سمجھتے ہیں یہ ایک اچھی ججمنٹ ان دا سینس ہے کہ جی اس سے وہ ماحول بنے گا جس سے پالیٹکس جو ہے دے ول بی اوے فرام دی پریزیڈنسی, اور یہ معاملات جو ہیں ایک ایسے ایک یونٹی کی اسپرٹ میں, ایک نان پولیٹیکل اے پولیٹیکل اسپرٹ میں یہ معاملات آئیں گے. اینڈ دا پریزیڈنٹ شوڈ ریپرزینٹ دی ہول آف پاکستان, دا اسٹیٹ, ایز آپ نے خود پڑھا ہے کہ اس میں ہی ول بی دی ہیڈ آف دا اسٹیٹ, اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ میں کوئی ڈفرینشیشن نہیں ہوتی, اسٹیٹ مینز دی انٹائر اسٹیٹ. تو وہ ان کو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا مثال آئی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ججمنٹ از ان لائن ود دی اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن. پروفیسر ملک صاحب ہمارے ساتھ رہیے. ایمیکس کیورے کورٹ کے دوست ایس ایم ظفر صاحب ہمیں جوائن کریں گے, ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ کیا واقعی وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ آئین کی پاسداری اور کورٹ کی نے جو آئین کی آج تشریح کی ہے وہ ان کی ریکمنڈیشنز, ان کی سفارشات کے مطابق تھی. یہاں وقت ہوا ہے مختصر سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.